ملک ظہیر بابر سانحہ مشق کے جو شہداء ہیں ان کی تدفین عمل میں آ گئی ہے، اور آج کا دن بڑا اہمیت کا حامل یوں رہا کہ کئی دنوں سے اس حوالے سے پورے ملک میں بحث و تمیز کا سلسلہ جاری تھا، اور یہ خیال کیا جاتا کہ شاید یہ معاملہ طول پکڑے گا، مگر ایک طرف جہاں جو شہداء کے لواحقین نے کسی نہ کسی حد تک یہ کمپرومائز کیا کہ انہوں نے تدفین کر دی، وہیں وزیر اعظم عمران خان کوئٹہ تشریف لے گئے اور انہوں نے عزیز و اقارب سے جو شہداء کے ان میں کو دو ٹوک انداز میں یہ کہا کہ انہوں نے بلیک میلنگ کا جو لفظ ہے وہ کسی طور پر ہزارہ برادری کے لیے یا شہداء کے لواحقین کے لیے نہیں استعمال کیا، بلکہ انہوں نے یہ لفظ ان لوگوں کے عناصر کے لیے استعمال کیا جو اس معاملے کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، جو اس معاملے پر سیاست کر رہے ہیں، جو اس معاملے کو اپنے مفادات کے حق میں استعمال کر رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ پیش رفت بھی سامنے آئی کہ تحریری معاہدہ کیا گیا حکومت اور ہزارہ برادری کے درمیان، جس پر عمل درآمد کے حوالے سے ایک غیر اعلانیہ کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے ذاتی طور پر یہ کہا ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں گے، اور ہزارہ برادرین کے جو زعما ہے وہ بھی جو پیش رفت ہے اس سے آگاہ حکومت کو کرتے رہیں گے، صوبائی حکومت کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ ناظرین، جو سانحہ مشق ہے اس نے یقیناً پورے پاکستان کو جو ہے متاثر کیا، پورے پاکستان کو غم زدہ کر دیا۔ شہداء کو جس طرح سے بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اور پھر جس طرح سے ان کی لاشوں کی جو بےحرمتی کی گئی، وہ پورے ملک کے لیے ایک لمحہ فکریہ تھا، اور خیبر تا کراچی لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ واقعہ یقیناً قوم کے اعصاب کو جھٹکنے اور قوم کے جو اجتماعی ضمیر ہے اس کو متاثر کرنے کے مترادف ہے۔ یقیناً ناظرین، کانسپریسی تھیوری یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو ملک میں کی جو صورتحال ہے، جو دہشت گردی کی جو کارروائی ہو رہی ہے، اور جس طرح سے پاکستان اور بھارت کے آپس کے تعلقات ہیں، اس میں کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو دشمن کے اعلی کار کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ مگر سوال یہاں پر پھر وہی ہے جو تواتر کے ساتھ مختلف حلقوں کی جانب سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ کہاں تک رکے گا۔ 2013 میں بھی ہزارہ برادری کے جو متاثرین ہیں انہوں نے دھرنے دیے تھے، بڑے پیمانے پر قتل عام ہوا تھا، جیسے پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے، اور اس کے بعد ان کو یقین دہانی کروائی گئی اور پھر سے امور زندگی انہوں نے آغاز کیا، مگر اس کے بعد پے در پے ایسے واقعات ہوئے جن میں سانحہ ہزارہ برادری کو نشانہ بنایا گیا۔ ناظرین، اس معاملے میں جو سانحہ مشق کا واقعہ ہے اور کم و بیش جو 6 روز متاثرین نے دھرنا دیا، یہ اس لحاظ سے خوش آئند رہا کہ پورے پاکستان کے جو لوگ ہیں انہوں نے جو متاثرین ہیں ان کی حمایت کی۔ اس میں کسی مخصوص مسلک، فرقے یا لسانیت کا تعلق نہیں تھا، یعنی کہ آج جب جنازہ ہوا اس میں بھی فرقہ واریت سے یا مسلک سے بالاتر ہو کر لوگ شریک ہوئے، حکومتی زعما بھی شریک ہوئے، سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی شریک ہوئے، سول سوسائٹی کے نمائندے بھی شریک ہوئے، اور انہوں نے سب نے اس بات کا برملا اظہار کیا کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ تھا، اور اس دہشت گردی کے واقعے نے قوم میں تقسیم کرنے کی بجائے قوم میں اتفاق، اتحاد اور یکجہتی کو پیدا کیا ہے۔ ناظرین، دہشت گردی کے واقعات کا تھمنا بڑی حد تک لازم ہے، اور جو ہزارہ برادری کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس کے جو اثرات ہیں اس کا بغور جائزہ لیا جاتا ہے۔ دشمن اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ کب کس کو ٹارگٹ کرنا ہے اور اس سے کیا فائدے حاصل کرنے ہیں۔ جس طرح سے سندھ میں احتجاج ہوا، اسلام آباد میں احتجاج ہوا، پنجاب کے مختلف شہروں میں احتجاج ہوا، خیبر پختونخوا میں احتجاج ہوا، اس سے یقیناً جو دہشت گرد ہیں جنہوں نے یہ کارروائی کی ہے وہ اس سے خوش ہوئے ہوں گے، اور ان کے عزائم کسی نہ کسی حد تک پورے ہوئے۔ مگر جو اس معاملے کا دوسرا رخ ہے وہ اہمیت کا حامل ہے کہ جو ہم میں تقسیم پیدا کرنے کی دشمن نے کوشش کی اس میں وہ کامیاب نہیں ہوا، اور پاکستانی قوم ایک بار پھر سرخرو ہوئی۔ ناظرین، جس طرح سے احتجاج کرنے والوں نے ہزارہ برادری کے لوگوں کے جو مطالبات سامنے آئے تھے اس میں بھی بہت ساری چیمہ گوئیاں کی گئی، اور یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ یہ شاید کسی دشمن ملک کا ایجنڈے کی تکمیل کے مترادف ہے، مگر پھر ہزارہ برادری کے زعما نے ان تمام کیا سارائیوں کو یوں مسترد کر دیا کہ انہوں نے ان تمام جو مطالبات ہیں اس کو
اس سے لا تعلقی کا اعلان کیا. جب مثال کے طور پر یہ کہا گیا کہ خیبر پختونخوا بلوچستان کی جو حکومت ہے اس کو ختم کر دیا جائے، جو ایف سی کے سربراہ ہیں ان کو تبدیل کر دیا جائے، پولیس کے حوالے سے مختلف قسم کے مطالبات سامنے آئے، مگر پھر دیکھا ہم نے کہ جو وقت گزرا ہزارہ برادری کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے اپنے مطالبات سے وہ کسی نہ کسی حد تک دستبردار ہوئے. یہ مطالبہ جو ان کا بڑا مطالبہ تھا کہ جب تک وزیر اعظم عمران خان ان کے پاس نہیں آتے اس وقت تک تدفین نہیں کی جائے گی، عملاً وہ اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے پہلے اپنے شہداء کی تدفین کی، پھر وزیر اعظم عمران خان وہاں پر گئے اور جو لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کیا. ناظرین، جب مذاکراتی عمل شروع کیا جاتا ہے تو اس میں فریقین کو لچک دکھانی پڑتی ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ دونوں فریقین کی جانب سے لچک دکھانے کے بعد حل ہوا اور کسی فریق نے بھی جو اصرار نہیں کیا، انسسٹ نہیں کیا، اپنے موقف پر قائم رہنے کی کوشش نہیں کی جس کے نتیجے میں مسائل پیدا ہوتے. ایک بڑا سوال جو اس وقت پوچھا جا رہا ہے کہ کیا مستقبل میں ہزارہ برادری کو نشانہ بنانے کے حوالے سے یقین دہانی کروائی جا سکتی ہے. یہ معاملہ ذرا مشکل ہے اور یہ یقین دہانی کروانی بھی ذرا مشکل ہے، مگر اس بات پر سبھی کو اتفاق ہے کہ کوئٹہ کے بلوچستان کے حالات میں بتدریج بہتری ہوئی ہے اور جو لسانی، سیاسی یا مذہبی بنیادوں پر جو تشدد کے واقعات ہو رہے تھے ان میں کمی آئی ہے. ناظرین، یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک کوارڈینیشن کمیٹی قائم ہے اور ایک تمام جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی آپس میں اس انداز میں مربوط کوارڈینیشن ہے کہ وہ ایک دوسرے سے معلومات شیئر کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ معاملہ رونما ہونے کے بعد یہ پیش رفت سامنے ہے، بلکہ بہت پہلے اس قسم کی کوارڈینیشن جو ہے وہ بنا دی گئی تھی. دوسرے نمبر پہ یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور ہماری جو دفاعی ادارے ہیں، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے درمیان میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. یعنی کہ یہ محض کہنے کی بات نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے کہ دو بڑے انسٹیٹیوشن یعنی سول اور عسکری قیادت ایک پیج پر ہے، لہٰذا مسائل کو نمٹنے کے حوالے سے مربوط کوششیں کی جاتی ہیں. اگر کسی معاملے میں کسی کا کوئی نقطہ نظر مختلف بھی ہے تو اس کو مل بیٹھ کے حل کر لیا جاتا ہے. ناظرین، یہ ڈیبیٹ طویل عرصے سے قومی تاریخ میں ہوتی چلی آ رہی ہے کہ اگر مسائل کا حل کرنا ہے تو سول اور عسکری قیادت کے درمیان مکمل طور پر ہم آہنگی ہونی چاہیے. سول اور عسکری قیادت مسائل کے حل پر متفق ہوں تبھی ہمارے ملک کے مسائل حل ہوں گے. ناظرین، وطن عزیز کے کی مشکلات ہیں، جو چیلنجز ہیں، ان کا حجم بہت زیادہ ہے اور ایک طرف امن و امان کی صورتحال ہے، دوسری طرف معیشت کی صورتحال ہے. ہر جو چیلنج ہے وہ قابل ذکر ہے اور وہ ایڈریس کرنے کے قابل ہے. ناظرین، جو ہزارہ برادری کا جو دھرنا تھا اس میں خوش آئند یہ معاملہ بھی ہوا کہ جماعت اسلامی کے جو سربراہ ہیں وہ بھی تشریف لے گئے، JUIF کے غفور حیدری صاحب بھی گئے، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی گئے، مریم نواز صاحبہ بھی گئیں اور انہوں نے اظہار یکجہتی کیا. یقیناً سیاست کہیں نہ کہیں اپوزیشن نے کرنے کی کوشش کی اور اپوزیشن جو جماعتیں ہیں انہوں نے اس واقعے کو حکومت کے خلاف استعمال کرنے کی حکمت عملی اپنائی، مگر خوشائن بات یہ ہے کہ ہزارہ برادری نے اس واقعے کو یا اپنے پلیٹ فارم کو کسی سیاسی جماعت کو مکمل طور پر استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ JUIF ہو یا جماعت اسلامی ہو. ناظرین، ہزارہ برادری میچورٹی شو کر رہی ہے. ہزارہ برادری اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ ان کو جو نشانہ بنانے والے ہیں وہ دراصل ان میں تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ اور ہزارہ برادری آمنے سامنے آ جائے اور ان کے مفادات کی تکمیل ہو. اس لحاظ سے پاکستانی قوم بھی ہزارہ برادری کی مشکور ہے، ہزارہ برادری کو خراج تحسین پیش کرتی ہے کہ وہ اپنے پیاروں کو قربان کرنے کے باوجود دشمن کے ہاتھوں میں کھیلنے کو تیار نہیں ہے. ناظرین، جو چیلنج ہے وہ یقیناً پھر وہی ہے کہ مستقبل میں ہزارہ برادری کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے اور یہ جو تحریری معاہدہ کیا گیا ہے حکومت اور ہزارہ برادری کے درمیان، اس پر من و عمل کیا جائے تاکہ مستقبل میں یا آنے والے دنوں میں ایسے دلخراش واقعات کا کسی نہ کسی حد تک یا مکمل طور پر سدباب کیا جائے.